جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام محمد رضوان، والد صاحب کا نام خالد خان، کراچی سے تعلق ہے، متوسط سے درجے رابعہ تک جامع دارالہجرہ ماڈل کالونی کراچی سے پڑھا اور درجے خامسہ اور سادسہ جامعہ بابر احمد گلشن ندید کراچی سے پڑھا اور درجے سابعہ سے تاحال جامعہ علی میں زیر تعلیم ہوں. کیا کہا؟ جامعہ حاضی ہی. اچھا آپ کی تو اردو بھی بہت اعلیٰ ہے، عربی بھی بہت اعلیٰ ہے ماشاءاللہ. چلو جناب. باب قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد أساسه واحدتها قاعدة، والقواعد من النساء واحدها قاعد. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البرزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا کتاب التفسیر سورۃ البقرہ کی مختلف آیات. تو اس میں یہ آیت نقل کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور اسماعیل بھی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے القواعد کے لفظ کی تشریح کر دی کہ قواعد جمع ہے قاعدہ کی، اور قاعدہ کہتے ہیں بنیاد کو جو زمین کے اندر دھسی ہوئی ہوتی ہے. پہلے بنیاد کھودی جاتی ہے اور اسی بنیاد کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو قواعد جمع قاعدہ کی، قاعدہ کے معنی بنیاد، اس کے واحد قاعدہ. اور یہ قواعد جو ہے یہ قاعد کی بھی جمع آتی ہے، اور قاعد اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہو اور حیض وغیرہ اس کا بند ہو گیا ہو. تو عمر کی زیادتی کی وجہ سے جو عورت اپنے گھر میں بیٹھ جائے اسے بھی قاعد کہا جاتا ہے بغیر تا کے. جیسے حائض ویسے مذکر کا صیغہ ہے لیکن عورت کو بھی حائض کہتے ہیں، اس لیے کہ حیض مرد کو آتا ہی نہیں ہے، عورت ہی کو آتا ہے، اس لیے حائض کا اطلاق عورت ہی پر ہوگا. اسی طرح قاعد اور قرآن مجید میں ہے والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينتهن وان يستعففن خير لهن. یعنی جن عورتوں کی عمر زیادہ ہو جائے وہ اگر بہت زیادہ پردے کا اہتمام نہ کریں، اماں ہیں بوڑھی چارپائی بٹھا کے باہر دھوپ میں بیٹھ گئیں، لوگ ادھر اماں جی کیا حال ہے، السلام علیکم، بیٹا خوش رہو،
اب بوڑھی عورت ہے بیچاری باہر بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے لیے پردے کے اتنے احکام سخت نہیں ہیں جتنا کہ عام عورتوں کے ہوتے ہیں جو شابہ ہو. اور اسی لیے آپ نے ہدایہ رابع میں پڑھا ہوگا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے کان یصافح العجائز، وہ بوڑھی عورتوں سے مصافحہ بھی کر لیتے تھے، اس لیے کہ بوڑھی عورتوں کے ساتھ وہ بات نہیں رہتی جو کہ جوان عورت یا ایسی عورت جو کہ جس سے زنا کا یا اس کا بدکاری کا احتمال ہو. البتہ احتیاط زیادہ بہتر ہے کیونکہ لکل ساقطۃ لاقطۃ، تو احتیاط تو ہر حالت میں بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود پردے کے احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے. اور اسی لیے قرآن مجید نے آگے فرمایا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر یہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہیں وہ بھی پاک دامن ہیں، یعنی پردے وغیرہ کا ویسا ہی اہتمام کریں جیسے پہلے کیا کرتی تھیں، تو خیر لہن یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، تو یضعن ثيابهن سے مراد کیا ہے؟ زائد کپڑے، برقع ہے، بہت بڑی بڑی چادریں ہیں جن سے عورت اپنا جسم چھپاتی ہے، وہ اگر اتار کے بھی رکھ دے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ غیر متبرجات بزینتہن وان یستعففن خیر لہن. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن ایک لفظ سے دوسرے لفظ کی طرف، ایک آیت سے دوسری آیت کی طرف منتقل ہوتا ہے. تو یہاں بھی قواعد کا لفظ آیا ہے، وہاں بھی قواعد کا لفظ آیا ہے، لیکن یہاں جو آیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اس سے عورتیں مراد نہیں مولانا، اس سے بنیادیں مراد ہیں. اور وہاں جو آیا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء، اس سے وہ عورتیں مراد ہیں جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہو. یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی. اور قرآن مجید نے یہ فرمایا یرفع، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ بیت اللہ کی بنیادیں موجود تھیں اور لیکن دب گئی تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان بنیادوں کو دوبارہ ظاہر کیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے گھر کس نے بنایا تھا؟ فرشتوں نے. بیت اللہ بنایا تھا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہے جی. تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام تعمیر کرتے رہے اپنے اپنے دور میں، اور حج کرتے رہے، کیونکہ حج جو ہے وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا. اسی لیے مشکات کے اندر آپ نے روایت پڑھی ہوگی کہ میں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور حج کرنے آ رہے ہیں. یہ ساری روایتیں موجود ہیں. تو معلوم ہوا کہ بیت اللہ تو تھا، مگر اس بیت اللہ کی عمارت منہدم ہو گئی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان بنیادوں کو ظاہر کیا، اور ظاہر کرنے کے بعد پھر ان کو دوبارہ کھڑا کرنا شروع کیا. تو قرآن نے یہاں فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. وہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، صرف بلند کرنے کا کام تھا. اور اصل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بطور معاون کے تھے. تو اس لیے قرآن مجید نے دونوں کو ساتھ ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ اسماعیل کو آگے لے جا کر ذکر کیا. اور جو یہ کام کر رہے تھے اللہ کے حکم سے کر رہے تھے یا اپنی مرضی سے کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرنے کے باوجود ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم لوگوں کا تو حال یہ کہ ذرا سی نیکی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بس یہ تو بس ہم تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، لیکن ڈر رہے ہیں پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. اور یہ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وجعلنا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک الی آخر الآیات. بات ختم ہو گئی. آگے جو حدیث نقل کی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنی نیکی پر ناز کرنا، تکبر کرنا بدترین بیماری ہے جو اس دور کے اندر بہت بڑی ہوئی ہے.
لوگ جو ہے نا اپنی نیکی کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم چونکہ نیک ہیں، ہم فلاں نیکی کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں یا جہاد کر رہے ہیں یا بخاری پڑھا رہے ہیں یا فلاں کام کر رہے ہیں تو بس ہے ایسا۔ ارے بھائی بس کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ان کی مہربانی ہے، اور جو غلطیاں تم کر رہے ہو تبلیغ کے اندر، جہاد کے اندر اور بخاری کے پڑھانے کے اندر، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا تو اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا، جو غلطیاں انہی پہ انہی سے تمہاری نجات ہو جائے، اسی کو خیر مناؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اس وقت قرآن نے ذکر کیا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو کرتا جا اور ڈرتا جا کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اور دعا کرے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ روایت یہ نقل کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تو نے یہ بات نہیں دیکھی کہ تیری قوم نے جب کعبے کو بنایا تھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کو کم کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق دوبارہ واپس نہیں کر دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر کے ساتھ نیا نہ ہوتا تو میں یہ کام کر لیتا۔ اور پس منظر اس کا آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے زمانے کے اندر سیلاب آیا، اس سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت منہدم ہو گئی تھی، تو مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ شروع کی، مگر بیت اللہ کی تعمیر کے اندر انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ کوئی غلط پیسہ اس کے اندر نہ لگایا جائے، حلال طیب مال لگایا جائے، مگر وہ مال مکمل نہیں تھا، تو انہوں نے بیت اللہ کی عمارت جو ہے وہ کم کر دی اور اس کے اندر 3 کام کیے۔ ایک تو بیت اللہ کی عمارت کم کر دی، اور بیت اللہ کی عمارت کم کر کے کچھ حصہ جو ہے وہ باہر نکال دیا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بیت اللہ ہے مثلا یہ، اور یہاں یہ حتیم ہے، ایک گول سی جو 4 دیواری نظر آتی ہے اسے کہا جاتا ہے حتیم۔ حتیم میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے یہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی یہ کھلا ہوا ہے، یہ حصہ جو ہے یہ اصل میں بیت اللہ کے اندر شامل تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اتنے حصے کو نکال دیا کہ فی الحال ہمارے پاس رقم اتنی نہیں ہے تو ہم جہاں تک تعمیر ہو سکتی ہے وہ کر لیتے ہیں، تو وہ حصہ انہوں نے نکال دیا۔ دوسری انہوں نے تبدیلی یہ کی کہ بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، ایک سے داخل ہوتے تھے دوسری طرف سے نکلتے تھے، تو انہوں نے بیت اللہ کے دروازہ 2 کے بجائے 1 کر دیا تاکہ جس کو ہم چاہیں اندر داخل کریں اور جس کو نہ چاہیں تو وہ داخل نہ ہو سکے۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ بیت اللہ کا دروازہ نیچے تھا، انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ کافی اونچے کر دیا، چنانچہ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کا دروازہ بہت اونچا ہے اور آدمی کے قد سے بھی اونچا ہے، اور سیڑھی لگا کر یہ آدمی بیت اللہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ 3 کام کیے دور جاہلیت میں مشرکین مکہ نے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، فتح مکہ ہوئی پھر حج کیا، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ قصہ ہوا ہے اور اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا، بعض روایتوں میں آتا ہے وَلَئِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں یہ کام کروں گا کہ جو بیت اللہ کا حصہ باہر نکالا گیا ہے اس کو میں بیت اللہ کے اندر داخل کر دوں گا اور بیت اللہ کا دروازہ نیچے کر دوں گا اور بیت اللہ کا دروازہ 1 کے بجائے 2 کر دوں گا جیسا کہ اصل تعمیر کے اندر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ ابھی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا تمہاری قوم ابھی نئی مسلمان ہوئی ہے، کفر سے ابھی نکل کر آئی ہے، ایسا نہ ہو فتنہ فساد ہنگامہ ہو تو یا لوگ اس پر اعتراض کریں، تو مستحب کام ہے اور مستحب کام میں اگر تاخیر کر دی جائے کسی حکمت کی بنا پر تو شرعاً جائز ہے۔ اس سے بھی ایک بڑا مسئلہ ثابت ہوا مولانا،
چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی کام مستحب ہو لیکن آپ کو یہ خیال ہے کہ اس مستحب کی وجہ سے فتنہ فساد ہوگا گھر کے اندر یا محلے کے اندر یا مسجد کے مقتدیوں کے اندر، تو اس صورت میں فی الحال اس مستحب کو ترک کر دیا جائے، یعنی مؤخر کر دیا جائے کہ جب کبھی موقع ملے گا یہ مستحب بعد میں ادا کر لیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کو فتنے سے بچانا اور آپس کے اختلافات سے بچانا یہ زیادہ اہم ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اگر تمہاری قوم جو ہے وہ نئی نئی کافر نہ ہوئی ہوتی، یعنی کفر سے نئی نئی نہ آئی ہوئی ہوتی تو میں یہ کام کرتا، لیکن اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں یہ کام کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حدیث معلوم تھی، انہوں نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ حدیث معلوم تھی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر تو یہ تبدیلی نہیں ہو سکی، لیکن بعد میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حجاج کے زمانے میں خلافت قائم کر لی مکہ مکرمہ کے اندر، اور وہاں انہوں نے اپنی خلافت قائم کی تو ان کو اقتدار وہاں کا حاصل ہو گیا، تو انہوں نے یہ کیا کہ بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کیا اور اس طریقے سے تعمیر کر دیا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور اس کو اس طریقے سے کہ جو حصہ باہر تھا اس کو اندر کر دیا گیا، اور بیت اللہ کا دروازہ جو اونچا ہے اس کو نیچے زمین کے قریب کر دیا گیا، اور ایک کے بجائے دو دروازے کر دیے گئے جیسے اصل تعمیر کے اندر تھے اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کچھ عرصے قائم رہی، مگر پھر جو حجاج کی فوجیں اور یہ آئیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اور حجاج نے بمباری کی اور گولہ باری کی، جس کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت منہدم ہو گئی، کچھ حصہ اس کا منہدم ہو گیا۔ تو حجاج نے اور اس زمانے کا جو حکمران طبقہ تھا تو اس نے یہ کہا کہ یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی یہ اس تعمیر کے خلاف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی کے زمانے میں تھی، تو ہم تو اس کو اسی کے مطابق کریں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ چنانچہ حجاج نے پھر تعمیر کیا اس کو، اور تعمیر کر کے جو حصہ اندر داخل کیا گیا تھا اس کو باہر نکال دیا، دروازے کو پھر اونچا کر دیا، دو کے بجائے پھر ایک دروازہ بنا دیا۔ یہ باقی رہا بنو امیہ کے زمانے میں۔ جب بنو عباس کا زمانہ آیا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو خلیفہ تھا اس نے پھر یہ کوشش کی کہ میں دوبارہ اس بیت اللہ کو اس طریقے کے مطابق کر دوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور جیسا کہ کسی زمانے کے اندر اصل میں بیت اللہ تھا۔ تو اس نے علماء سے مشورہ کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بس مہربانی کرو اس کو اسی حالت پہ چھوڑ دو جس حالت میں ہے، کیونکہ ایک خلیفہ آئے گا وہ یہ کہے گا کہ میں اس بیت اللہ کو ویسا کروں گا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، دوسرا خلیفہ آئے گا وہ یہ کہے گا میں اس بیت اللہ کو ویسا کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا۔ تو یہ بیت اللہ تو کھلونا بن جائے گا، کھلونا بن جائے گا، اس لیے اب اس کو چھوڑ دو، جس حالت میں اسی حالت میں چھوڑ دو۔ چنانچہ پھر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا اور دوبارہ اس کے اندر ترمیم نہیں کی گئی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس بیت اللہ کو فساد سے اور اختلاف سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعمیر کو مؤخر کر دیا تھا۔ بعد میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ اگر ہم خلفاء کو بار بار یہ کہیں اب یوں کر لو اب یوں کر لو تو یہ بیت اللہ کھلونا بن جائے گا اور ہر بادشاہ آ کر اپنی مرضی کے مطابق اس میں شروع کر دے گا، اس کو جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہنے دو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ یہ ہے پس منظر۔ اس پس منظر کے میں آپ یہ حدیث دیکھ رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم ترائی
ترائنا تھا، لم آیا تو نون گر گیا. اے عائشہ کیا تم نے یہ بات نہیں دیکھی کہ تمہاری قوم نے کعبہ کی تعمیر کی تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے وہ کوتاہ رہ گئے، یعنی کمی کر لی. میں نے عرض کیا، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کے مطابق دوبارہ واپس نہیں کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر کے ساتھ نیا نہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا، لیکن آگے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو پھر میں یہ کام کروں گا. اور دیکھو یہ شاید آپ کی حاشیے میں لکھا ہوا ہے وَمَرَّ فی صفحہ 215 ہو سکتا ہے وہاں کہ وہ جملہ بھی ہو وَلَئِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ وغیرہ. ہے کوئی بخاری شریف یہ ریچ؟ دیکھو یہ ساری بحث یہاں لکھی ہوئی ہے صفحہ 215 کے اوپر کہ عن عائشة رضي الله عنها قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقصت البيت میں بیت اللہ کو توڑتا ثم لبنيته على أساس إبراهيم فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا یعنی بابا یعنی پیچھے بھی میں ایک دروازہ نکالتا. چنانچہ اگر آپ وہ پیچھے کی دیوار دیکھیں تو وہاں بھی ایک دروازے کا نشان موجود ہے. دروازے کا نشان اب بھی موجود ہے پچھلے دروازے کا جو اصل ملتزم کے جو مرکزی دروازہ ہے اس کے پیچھے اب بھی نشان موجود ہے. نشان کو باقی رکھا گیا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں دروازہ تھا. اور دیکھو نیچے اور روایت ہے کہ یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بجاہلیہ لامرت بالبیت فہدم فادخلت فیہ ما اخرج منہ والزقته بالارض میں زمین سے اس کو لگا دیتا وجعلت له بابین بابا شرقیا وبابا غربیا فبلغت به اساس ابراہیم علیہ السلام فذلك الذي حمل ابن الزبیر على هدمه. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ساری وہ. اور چونکہ ہجر کی طرف کے جو دو دیواریں ہیں وہ اپنی جگہ میں نہیں ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تھے تو رکن حجر اسود کا تو استلام کرتے تھے یعنی بوسہ دیتے تھے. بوسہ نہ دے سکے تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لیتے تھے. اور جو رکن یمانی ہے آج بھی اس کا استلام کیا جاتا ہے. چوما تو نہیں جاتا لیکن جاتے جاتے طواف کرتے کرتے اس طرح ہاتھ پھیرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اور ایسا کرنا مستحب ہے. تو رکن یمانی کا استلام کیا جاتا ہے اور رکن حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے اور اگر ممکن ہو تو تقبیل کی جاتی ہے. لیکن باقی ادھر کے جو دو رکن ہیں جن کا نام ہے رکن شامی اور رکن عراقی وہ چونکہ اپنی جگہ پر نہیں ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں رکنوں کا کوئی استلام نہیں کیا. تو یہ جو رکن یمانی اور رکن حجر اسود کا استلام ہوتا ہے اور رکن شامی اور رکن عراقی کا استلام نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ رکن یمانی اپنی اصلی جگہ پر ہے اور رکن حجر اسود بھی اپنی اصلی جگہ پر ہے مگر رکن شامی اور رکن عراقی اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنین کا یعنی شامی اور عراقی کا استلام نہیں کیا. بیت اللہ کے 4 کونے ہیں. جو حجر اسود والا کونا ہے اس کو رکن حجر اسود کہا جاتا ہے. یہ ہے رکن حجر اسود اور ادھر جو ہے وہ
رکن یمانی، ادھر رکن شامی، ادھر رکن عراقی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 کا استلام کا فرماتے تھے، باقی 2 کا استلام نہیں فرماتے تھے. چنانچہ روایت کے اندر آگے وہی بات آ رہی ہے، فقال عبداللہ ابن عمر، تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا لئن كانت عائشۃ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، ما ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا نہیں خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک استلام الرکنین اللذین یلیان الحجرہ، چھوڑ دیا ہے ان 2 رکنوں کے استلام کو جو حجر اسماعیل یعنی ہے حتیم. اور یہ حتیم جو ہے یہ بھی حتیم، حتم یحتیم کے معنی ہوتا ہے توڑنے کے، حتیم معنی میں ہے محتوم کے، کہ وہ حصہ جس کو توڑ دیا گیا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر فضل فرمایا کہ وہ جو حصہ باہر ہے، اب اندر تو صرف بادشاہ ہی داخل ہو سکتے ہیں مولانا جی، یا بادشاہ کسی کو مہمان خصوصی قرار دے کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جو کچھ ہوا اس کی حکمت کے نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جیسا غریب آدمی جس کا بادشاہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اس طریقے سے کہ حتیم میں چلا جائے تو حتیم میں جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ بیت اللہ کے اندر جانا. لیکن دیکھو فقہا کی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن اس بیت اللہ کا حصہ ہونا خبر واحد سے ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی حتیم کے اندر داخل ہوگا تو اسے یہی سمجھا جائے گا کہ وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوا ہے. لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو اگر کوئی آدمی حتیم کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے وہاں جو ہمیں حکم دیا ہے وہ حکم دیا ہے کعبہ کا ہے جی، قبلے کا، مسجد حرام کا اور قبلے کا. تو وہ جو قبلہ ہے یعنی جو اس میں جو حتیم کا حصہ ہے اس کا بیت اللہ کے اندر شامل ہونا نص سے قطعی سے ثابت نہیں ہے بلکہ نص سے ظنی سے ثابت ہے، نص سے ظنی سے ثابت ہے، یعنی تواتر سے یا اس سے ثابت نہیں بلکہ خبر واحد سے ثابت ہے. اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ جو حضرت عائشہ فرما رہی اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ حدیث سنی ہوئی نہیں تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنی تھی یہ حدیث کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو اچھا اس سے سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکنوں کا استلام کیوں ترک کیا ہے. اس لیے ترک کیا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر نہیں. یہ ہے فقہا کی فقہ کہ بات کو لینا بھی ہے مگر جس درجے میں وہ ثابت ہے اسی درجے میں لینا ہے، اس سے زیادہ ہم نے نہیں لینا. یہ ہے تفقہ، اسی کو سمجھ کہا جاتا ہے فقہا کے ہاں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اگر عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا رکنین کے استلام کو، وہ رکنین جو حجر کے سے ملے ہوئے ہیں یعنی رکن یمانی اور رکن شامی اور رکن عراقی، ان دونوں کے استلام کو ترک کیا ہے. الا ان البیت لم یتمم علی قواعد ابراہیم، نہیں ترک کیا مگر اس بات کی وجہ سے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قواعد کے اوپر تعمیر نہیں ہوا ہے. چلو جی. باب قول اللہ تعالی قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية.
روایت نقل کیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اہل کتاب توریت پڑھا کرتے تھے عبرانی زبان میں اور تفسیر کرتے تھے عربی میں صحابہ کے سامنے، مسلمانوں کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہہ دو کہ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. تو یہ حدیث نقل کی اسی آیت کی تفسیر کے اندر، اور آیت میں یہ حکم ہے کہ ہم ایمان لائے جو بھی اللہ نے نازل کیا تھا حضرت ابراہیم پر اور انبیاء کرام علیہ السلام پر. لیکن کیا نازل کیا تھا اب ہمیں معلوم نہیں ہے. اب جو توریت ہمارے پاس ہے، زبور ہمارے پاس ہے، انجیل ہے، تو جو وہ نقل جو ہو رہی ہے وہ تو تحریف شدہ ہے. اس میں پتہ نہیں کتنا حصہ جو ہے وہ وحی کا ہے اور کتنا حصہ وہ ہے جو تحریف شدہ ہے. اس لیے نہ تو ہم ان کی تصدیق کر سکتے اور نہ ہی اس کی تکذیب کریں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بس اجمالی طور پر ایمان رکھو، اور اہل کتاب اگر کوئی بات بیان کریں توریت کی، زبور کی، انجیل کی، تو یوں کہہ دو کہ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم. باقی تم جو بات بیان کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے. اور اس سے بڑا اصول معلوم ہوا کہ عالم کے لیے ہر چیز کا فیصلہ کرنا کوئی ضروری نہیں. مولانا آپ مجھے ایک اچھی سی بات بتاتے ہیں، استاد جی بتائیں صحیح ہے، میں نے کہا بھائی نہ میں تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب کرتا ہوں، صاف کہہ سکتا ہوں میں، کیونکہ مجھے تحقیق ہی نہیں ہے، پتہ نہیں تم کتنی بات صحیح نقل کر رہے ہو کتنی غلط نقل کر رہے ہو. تو یہ جب ایسی بات آ جائے تو آدمی دو ٹوک بات کرنے کے بجائے درمیان کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے جس کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے. وہ یہی ہے کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم. اجمالی ایمان رکھنا کافی ہے کہ جو بھی اللہ نے وہ کتابیں نازل کی تھی وہ برحق تھی اور ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. معلوم ہے کہ ایمان کے اندر اجمال کافی ہے، تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلو جی. باب قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبه قال حدثنا أبو نعيم أنه سمع زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معها قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آیت نقل کی کہ سيقول السفهاء من الناس کہ جو بے وقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ان کو کس چیز نے پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو یہ مسئلہ ہے تحویل قبلہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ رخ تو آپ کرتے تھے بیت اللہ کی طرف لیکن بیت اللہ میں ایسی جگہ کی پر کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے. بحث پڑھ لی ہوگی نا یہ ساری آپ نے. ہاں تو اس طریقے سے آپ کھڑے ہوتے تھے. پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حکم ہو گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو اور آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. آیت نازل ہو گئی تو اس پر بے وقوف لوگوں نے کہا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر
تو جواب آ گیا قل للہ المشرق والمغرب، اور اشارہ کر دیا گیا کہ نہ ہم بیت اللہ کو پوچھتے ہیں نہ ہم بیت المقدس کو پوچھتے ہیں، ہم تو صرف ان کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اصل تو عبادت ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ اور اسی سے یہ ہندوؤں کا اور ان لوگوں کا اعتراض ختم ہو گیا کہ ہندو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر بتوں کو پوچھتے ہیں تو تم بھی تو ایک عمارت کو پوچھتے ہو، تم بھی تو بیت اللہ کو پوچھتے ہو۔ جواب یہ کہ ہم بیت اللہ کو نہیں پوچھتے، ہم تو بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے ہمارے لیے۔ کوئی آدمی بیت اللہ کے اوپر یا بیت اللہ کے اندر جا کے اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو کر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ ہم بیت اللہ کو نہیں پوچھتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، ہم نے ادھر رخ کر لیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ہم نے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر نہ بیت اللہ کا پتہ ہو نہ بیت المقدس کا، اور آدمی تحری کرے اور تحری کر کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے تو فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تو رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات موجود ہے۔ چنانچہ اگر رات کی تاریکی آپ نے تحری کی، دو تین ساتھی تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، تحری کر کے آپ نے بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھ لی، لیکن بعد میں صبح کو دیکھا تو بالکل الٹ پڑی تھی، تو اعادہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، اعادہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جہت قبلہ اس وقت میں جہت تحری تھی، آپ نے تحری کر لی، آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ اور یہ ہم نہ بیت اللہ کو پوچھتے ہیں نہ کسی اور، ہم تو اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات فرمائے گی کہ قل للہ المشرق والمغرب، یہ مشرق مغرب اور یہ سب چیزیں تو اللہ کی ہیں، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ باقی وہ روایت ہے جو آپ نے پڑھ لی ہوگی براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی 16 مہینے یا 17 مہینے، اور یہ تردید کے ساتھ ذکر کر دیا گیا، ورنہ اصل میں 16 مہینے 3 دن یا 4 دن کی مدت آتی ہے، بعض نے اس کو 16 سے تعبیر کر دیا، بعض نے اس کو 17 سے تعبیر کر دیا۔ اور یہ کسر کا حذف کرنا دنیا کی ہر زبان کے اندر رائج ہے، اس پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اصل میں 16 سے کچھ زیادہ تھے، تو بعض روایتوں میں 16 آ گیا، بعض روایتوں میں 17 آ گیا، اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو، اور آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ حالانکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہوا تھا وہ ظہر کی نماز میں آیا تھا، لیکن اس میں آ رہا صلاۃ العصر۔ وجہ یہ ہے کہ جو پہلی نماز کامل طریقے سے آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ تو ایک آدمی جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ اہل مسجد پر سے گزرا اور وہ رکوع میں تھے، تو اس نے جا کر وہاں کہا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے مکے کی طرف۔ وہ گھوم گئے جیسا کہ وہ تھے۔ اب کہاں ہوا یہ واقعہ؟ تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ یہ واقعہ مسجد قبلتین میں بھی ہوا اور قباء میں بھی ہوا، لیکن مسجد قبلتین میں یہ خبر پہنچی تھی عصر کے اندر، اور قباء میں یہ خبر پہنچی ہے اگلے دن فجر کی نماز کے اندر۔ تو تحویل قبلہ مسجد نبوی میں ہوئی ظہر میں، پھر مسجد قبلتین میں ہوئی عصر میں، اور قباء میں ہوئی اگلے دن فجر میں، جیسے جیسے اطلاعات پہنچی ہیں۔ فدارو کما ہوم قبل البیت، تو وہ گھوم گئے جیسا کہ وہ تھے بیت اللہ کی طرف۔ اور جن لوگوں کا قبلے پر انتقال ہوا قبل اس کے قبلے میں تحویل ہو، تو وہ کچھ لوگ تھے جو شہید کر دیے گئے، اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں، تو آیت نازل ہو گئی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ پھر یہ بحث ہے کہ ایمان بولا گیا مراد اس سے نماز ہے، تو معلوم ہوا کہ ایمان نام ہے کس کا؟ اعمال صالحہ کا۔ یہ بحث ہے جو آپ نے کتاب الایمان کے اندر پڑھ لی ہوگی۔ اللہ نہیں ہے کہ ان کی نمازوں کو ضائع کرے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں پر بڑا مہربان رحم کرنے والا۔ آج مغرب کے بعد بھائی کوئی سبق تو نہیں آپ لوگوں کا؟ تو میں انشاءاللہ آج مغرب کے بعد میں آ جاؤں گا انشاءاللہ، واللہ سبحانہ و تعالی